نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و صلاۃ کے بعد لائق صد احترام حاضرین و سامعین، خواتین و حضرات، اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فضل و کرم ہے جس کے صدقے سے ہم سب جمعۃ المبارک کی اس بابرکت نشست کے اندر حاضر ہیں. دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آج جمعۃ المبارک کے اس موقع پر ہم کچھ گفتگو کریں گے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ہماری زندگی. ماہ ربیع الاول شریف کے بعد ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مطہرہ کے حوالے سے اپنے مضمون کو شروع کیا تھا، اور اس میں گزشتہ جمعۃ المبارک پھر حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کے حوالے سے ایک الگ سے موضوع پر بات کی تھی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مطہرہ مقصود بعثت ہے اور مقصود میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ رب العزت نے جس مقصد کے لیے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، وہ مقصد یہی ہے کہ آپ انسان کو جینے کا طریقہ سکھائیں کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، عقیدہ کیا رکھنا ہے، عمل کیا کرنا ہے، اخلاق کیا ہونا چاہیے، لین دین کیسا ہونا چاہیے، زندگی کے معاملات کیا ہونے چاہیے، ہمارا قول فعل، ہمارے گھر کا ماحول، باہر کا ماحول، ہمارا معاشرہ. تو یہ زندگی کے تمام عملی پہلو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مطہرہ سے انسانیت کو نصیب ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اسی مقصد کے لیے ہی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کو اپنی عملی زندگی کے اندر ایک تصویر بنا کر، آئینہ بنا کر ہمارے سامنے رکھ دیا کہ اللہ نے جو کلام اتارا ہے، اللہ نے جو وحی اتاری ہے، اللہ نے جو احکامات اتارے ہیں، اس کی عملی شکل یہ ہے. ہمارا اٹھنا بیٹھنا یوں ہونا چاہیے، ہمارا سونا اور جاگنا اس طرح سے ہونا چاہیے، ہمارا کھانا پینا، کمانا اور خرچ کرنا، لین دین، خوشی اور غم، کلچر، تہذیب اور تمدن، ثقافت، تجارت اس طرح سے ہونا چاہیے. وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی سیرت مطہرہ کے اندر کر کے دکھا دیا. اب آج ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مطہرہ سے ہمارا زندہ تعلق ہے؟ تعلق کا دعویٰ تو ہر کوئی کرتا ہے، مگر زندہ تعلق مردہ نہ ہو، سویا ہوا نہ ہو، مرا ہوا نہ ہو. زندہ تعلق سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہمارا ہے؟
اگر ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر نہیں تو اس تعلق کو پیدا کرنے پر محنت کرنی چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر گزارا نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مطہرہ پر عمل کیے بغیر کسی کا گزارا نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے مطابق اپنی سیرت کو ڈھالے بغیر، آقا علیہ السلام کے کردار کے مطابق اپنے کردار کو بنائے بغیر کوئی گزارا نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اخلاق مطہرہ کو اپنائے بغیر کوئی گزارا نہیں۔ یہ تو پھر ایسے ہی ہے کہ چراغ جل رہا تھا، روشنی تھی ہر طرف، آپ کوئی کام کر سکتے تھے مگر آنکھیں بند کر لیں۔ یہ تو ایسے ہی ہے کہ خوشبو مہک رہی تھی مگر آپ کسی نے ناک بند کر لیا۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے دسترخوان سجا ہوا تھا مگر اس میں سے کچھ اٹھا کے کھایا ہی نہیں، اس کا لطف اٹھایا ہی نہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مطہرہ ایک ایسی روشنی ہے جو ہماری ساری زندگی کو منور کر دیتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ایک ایسی خوشبو ہے جو ہماری ساری زندگی کو مہکا دیتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار ایسا ہے جو ہمارے کردار کو چار چاند لگا دیتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خلق اور اخلاق ایسا ہے کہ اگر ہم سیکھ لیں تو اس کی برکت ایسی ہو ہماری زندگی کے اندر کہ دنیا میں بھی عزت ہو اور قبر میں بھی جائیں تو اللہ کے ہاں عزت ہو۔ اس لیے آقا علیہ السلام کی سیرت مطہرہ عملی طور پر اپنانا، یہ ہماری زندگی کا پہلو کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ اسباب کئی ہیں، اس کے اندر دنیا ہے، فتنے ہیں، مال و متاع ہے، مسائل ہیں، قومی مسائل ہیں، بین الاقوامی مسائل ہیں، معاشرتی مسائل ہیں، معاشی مسائل ہیں، وہ سارے اپنی جگہ پر ہیں۔ لیکن دوستو، یہی تو زندگی کا امتحان ہوتا ہے کہ عمل کرنا کتنا مشکل تھا، پھر آپ کی اس وفاداری نے کیسے اس مشکل میں سے آپ کو رسول اللہ کی سیرت پر قائم رکھا۔ اگر یہی ایک بہانہ ہو کہ جی مشکل ہے، کہ عمل کرنا مشکل ہے، تو مشکل نہ ہو اور عمل کریں تو پھر اس عمل کا کتنی قدر اور قیمت ہونی چاہیے۔ پھر وہ عمل کرنا تو کوئی امتحان نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے تو فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، فرمایا کہ میں تمہیں آزماؤں گا۔ زندگی اور موت کے نظام سے تمہاری ابتلا مقصود ہے کہ ابتلا کیا جائے، آزمایا جائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ اور قرآن نے جب کہا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، فرمایا کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، تمہاری زندگی میں ہم خوف کو بھیجیں گے، بھوک آئے گی، نقصان ہوگا، گھاٹے ہوں گے، خسارے ہوں گے، تجارت کے، مال کے، متاع کے، پھلوں کا گھاٹا ہوگا، جو تمہاری زندگی کے ثمرات ہوں گے کبھی وہ اڑ جائیں گے، اور وہ پھر آزمائے گا کہ اب میری راہ پہ رہتا ہے یا بھٹک جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے تو ان مومن کی زندگی کو ابتلا بنایا ہے۔ ہاں، کافر کے لیے تو دنیا جنت ہے، دنیا اس کے لیے عیش و عشرت کی جگہ ہے، مگر مومن کے لیے دنیا کو عیش و عشرت کی جگہ نہیں بنایا۔ مومن کے لیے دنیا کو تو ایک قید خانے سے تشبیہ دی ہے آقا علیہ السلام نے حدیث مبارکہ میں۔ لہٰذا مشکل تو ہوگی، اگر مشکل ہی نہ ہو تو عمل کا اجر نہیں بڑھتا، پھر کیسے اسے اجر دیا جائے کہ ہاں اس نے واقعتاً حق ادا کر دیا ہے اللہ کے تعلق بندگی کا اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق غلامی کا۔ تو وہ آزمائش بھی ہوگی، ابتلا بھی ہوگی، مشکل بھی ہوگی، دکھ بھی ہوں گے، رکاوٹیں بھی ہوں گی، پریشانیاں بھی ہوں گی۔ اگر ان رکاوٹوں اور پریشانیوں سے کوئی گھبرا کر انہیں اپنا ایکسکیوز بنا لے، انہیں ایک بہانہ بنا لے، انہیں ایک ڈھال بنا لے، انہیں ایک وجہ اور سبب بنا لے کہ یہ مشکل تھا اس لیے میں نہیں کر سکا، یہ رکاوٹیں تھیں اس لیے میں نہیں کر سکا، یہ مسائل تھے اس لیے میں نہیں کر سکا، تو یہی تو دیکھا جاتا ہے، یہی تو پوچھا جائے گا کہ مشکلات جب تیرے ارد گرد تھیں اس وقت تو نے مجھے یاد رکھا یا بھلا دیا تھا؟
مشکلات کے سہارے اپنے آپ کو ڈھال لیا تھا یا اللہ کے تعلق کے بندگی پر ڈٹ کے کھڑا تھا؟ مشکلات تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جتنی تھیں کسی اور کے سامنے کیا ہو سکتی، مگر ان مشکلات کے اندر کے جب دشمن سامنے کھڑا ہے اور ظاہراً کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں مگر جو بات منوانا چاہتے ہیں وہ بات غلط ہے، جو بات منوانا چاہتے ہیں وہ بات غلط ہے، تو کہا یا بیعت کر لیں یا جنگ کر لیں۔ تو اب اتنی سی بات تھی، تو اگر سوچئے نا ہم میں سے کسی کو اس کا کوئی عشر عشیر کوئی 100واں حصہ بھی کوئی مشکل پیش آ جائے، بھی ایک طرف زندگی ہو اور ایک طرف کوئی چھوٹا سا کڑوا گھونٹ ہو، تو ہم کڑوا گھونٹ بھر لیں گے، ہم کہیں گے زندگی تو بچائیں، زندگی ہوگی تو آگے اللہ کی عبادت کریں گے، یہ کریں گے، 100 دلیلیں ہم نکال لیں گے۔ لیکن وہی تو مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے سامنے حق پر قائم رہنا مشکل ہو گیا تھا، تب آپ نے حق کے ساتھ کتنا وفاداری کی۔ جب سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنا مشکل ہو گیا تھا، تب آپ نے سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا اپنایا۔ جب حلال اور حرام کی پابندی اور امتیاز قائم رکھنا معاشرے میں مشکل ہو گیا تھا، تب آپ نے کتنا مشکل کو گلے لگایا اور اللہ کی حدود کو قائم رکھا۔ بس یہ ضروری ہے، ورنہ تو اگر اس کو ایک ایکسکیوز بنا لیں کہ مشکل تھا نہیں ہو سکا، مشکل تھا نہیں کر سکے، تو یہی تو آزمائش ہے۔ اس کا مطلب کہ وہ امتحان میں فیل ہو گیا، مشکل تھا اور نہیں کر سکا۔ تو اللہ نے تو قرآن مجید میں کہیں بھی مومن کے لیے نہیں فرمایا کہ میں تمہاری زندگی کو بالکل عیش و عشرت کی زندگی بنا دوں گا، آسان زندگی بنا دوں گا۔ وہ کہتا ہے میری رضا والی زندگی مانگو، آسان نہ مانگو۔ آسان زندگی کبھی اللہ کی رضا پر ہوتی ہے، کبھی نہیں ہوتی۔ یہ بھی ضروری نہیں کہ آسان زندگیاں اللہ کی رضا پر نہ ہوں۔ این ممکن ہے کسی کو اللہ نے بڑی خوشحال اور آسان زندگی دی ہو اور وہ اللہ کی رضا پہ قائم ہو، لیکن ہمیشہ ہر حال میں اللہ کی رضا والی زندگی مانگنی چاہیے، کیونکہ اسی میں مومن کی کامیابی ہے۔ یہ جو ہم نعرہ لگاتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، تو میں نے کئی بار اپنے خطابات میں یہاں بھی اور باہر بھی جہاں کہیں موقع مجھے ملتا ہے بات مستحضر ہو جائے تو میں نے کی ہے اور میں کرتا ہوں کہ موت کو جو ہم مانگیں آقا علیہ السلام کی زندگی کے اندر، موت کو مانگیں حضور کی غلامی کے اندر، تو سوال یہ ہے کہ کیا حضور کی غلامی میں پیش کرنے کے لیے ہمارے پاس صرف موت ہی رہ گئی ہے؟ صرف موت ہی بچی ہے کہ اسے حضور کی غلامی میں دیتے پھرتے ہیں کہ یہ موت حضور کی غلامی میں آ جائے؟ تو زندگی، سوال تو زندگی کا ہے، زندگی مصطفیٰ کی غلامی میں دی یا نہیں دی؟ موت کا تو مصطفیٰ کے بغیر گزارا ہے ہی نہیں۔ موت میں تو چھٹکارا تبھی ہے جب مصطفیٰ کی پہچان نصیب ہو جائے گی۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر موت کا تو گزارا نہیں ہے۔ وہ تو مصطفیٰ کی پہچان بھی ضروری، شفاعت بھی ضروری، اور حضور کی شفاعت ہوگی تو بخشش بھی ہو جائے گی، کرم بھی ہو جائے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم کیا ساری زندگی یہی مانگتے رہیں کہ حضور کی غلامی میں موت آئے؟ بھلے مانگیں، لیکن جو ہمارے پاس ہے پہلے اسے تو حضور کی غلامی میں پیش کریں۔ وہ ہے ہماری زندگی، ہمارے صبح و شام، ہمارے دن رات، ہمارا کردار، قول، عمل، فعل، ہماری سیرت، ہمارا لین دین، ہماری تجارت، ہمارے معاملات، حقوق العباد، رشتہ داروں سے کیا کیا، کولیگز کے ساتھ کیسے بیہیو کیا، ہمسائے کے ساتھ کیا گزری۔ تو اگر یہ ہماری عملی زندگی آقا علیہ السلام کی غلامی میں نہیں آئی، جو کہ ہمیں حکم تھا کہ عملی زندگی کو مصطفیٰ کی غلامی میں کرو، حضور کی اتباع میں کرو، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کی محبت میں سچے ہو جاؤ تو پھر رسول کی اتباع کرو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، آپ کی غلامی کرو، تو زندگی مصطفیٰ کی غلامی میں دے دو۔ اگر زندگی مصطفیٰ کی غلامی میں نہیں دی، جو ہمیں حکم بھی تھا اور اختیار بھی تھا،
کہ اللہ نے اختیار بھی دیا، فہدیناہ نجدین، دو راستے دکھا دیے، ایک نیکی کا ہے ایک بدی کا ہے۔ تو اختیار بھی تھا کہ ہم نیکی کو اڈاپٹ کریں، نیکی کو اختیار کریں، نیکی کی طرف جائیں، اختیار بھی تھا اور حکم بھی تھا کہ ایسا کرو، مگر نہیں کیا۔ اب نہیں کیا تو پھر موت کو مانگتے رہیں حضور کی غلامی میں، وہ تو اللہ کا کرم ہونا چاہیے، مانگنا چاہیے، اللہ کرے ہر ایک پر ہو جائے، لیکن وفاداری یہ ہے کہ تیرا اور میرا کام یہ نہیں کہ فقط موت کے لیے تمنا کرتے پھریں کہ حضور کی غلامی میں آئے، زندگی کے لیے بھی کبھی تمنا کرو کہ یہ حضور کی غلامی میں گزرے اور اس کی کوشش بھی کرو تو زندگی مصطفیٰ کی غلامی میں گزرے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں گزرے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور کردار کے مطابق گزرے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معاشرے کے عقیدے پر سب سے بڑی زد جو پہنچانی تھی، شرک کو ختم کرنا تھا، توحید کا جھنڈا سر بلند کرنا تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عقیدے کو چیلنج کرنے سے پہلے 40 سال تک اپنی سیرت اور کردار کو ان سے منوایا، اور وہ لوگ جب مان گئے اور ہر زبان یہ کہنے پر آمادہ ہو گئی، تیار ہو گئی کہ آپ صادق ہیں اور آپ امین ہیں، آپ نے کبھی کسی کی امانت میں خیانت نہیں کی، آپ نے کبھی معاذ اللہ سچ کے سوا کچھ بولا نہیں، تو آپ کی زندگی جب سچ پر قائم ہے، دیانت پر قائم ہے، امانت پر قائم ہے، اور ہر کوئی آپ پر، آپ کی امانت پر یقین رکھتا ہے، آپ کی صداقت و سچائی پر یقین رکھتا ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار جب مسلمہ ہو گیا، آپ کا کردار پوری سوسائٹی اور قوم کے سامنے جب آ گیا اور کوئی انگلی اٹھانے کے قابل نہ تھا، ہر کوئی آپ کے کردار کے سامنے سر جھکائے کھڑا تھا، تب آپ نے تبلیغ فرمائی، تب آپ نے اعلان فرمایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہو اللہ ایک ہے۔ یہ جو 360 بنا رکھے ہیں اللہ کے گھر میں، یہ جھوٹے ہیں، باطل ہیں، کہو اللہ ایک ہے اور اللہ کی بندگی اور عبادت کی طرف آ جاؤ۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سیرت اور کردار کو 40 سال محنت کر کے ایسا پاکیزہ بنا کے ان کے سامنے رکھا کہ کسی کو آپ کے اوپر انگلی اٹھانے کا موقع نہ ملا۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو سچی بات کرنے سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ یار وہ اگر فلاں معاملے میں نے یہ بول دیا تو وہ جو میری فلاں چوری ہے پھر وہ پکڑی جائے گی، میرا وہ ویک پوائنٹ ہے وہ فلاں کے پاس ہے پھر وہ اچھالے گا، میرا وہ ویک پوائنٹ ہے کاروبار میں، تجارت میں، کردار میں، اخلاق میں، پھر وہ بندہ میرے خلاف یہ کرے گا، وہ یہ کرے گا، وہ یہ کرے گا۔ تو وہ کیا ہیں؟ وہ ویک پوائنٹس کیا ہیں؟ ہماری سیرت مضبوط نہیں، ہمارا کردار مضبوط نہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر لمحہ لمحہ حق پر، سچ پر قائم نہیں رہتے۔ اگر ہماری سیرت مضبوط ہو، ہمارا کردار مضبوط ہو اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی سچائی ہمارے دلوں کے اندر ہو، پھر حق بات کرنے سے مومن کبھی نہیں گھبراتا۔ ہم اس لیے گھبرا جاتے ہیں سچی باتیں کرنے سے کہ ہماری کوئی کمزوریاں ہوتی ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سیرت اور کردار کو ایسا مضبوط بنا کے قوم کے سامنے رکھا کہ جب آپ نے ان کے عقیدے کو چیلنج کیا، ان کے شرک کے خلاف کھڑے ہوئے، ان کے بتوں کے خلاف کھڑے ہوئے، تو ہر ایک نے یہ تو کہا کہ آپ نے آباء و اجداد کا دین چھوڑا، یعنی ان کے آباء و اجداد کا، حضور کے آباء و اجداد کا نہیں۔ حضور کے آباء و اجداد تو ہمیشہ دین ابراہیمی پر قائم تھے، دین فطرت پر قائم تھے۔ تو وہ قریش مکہ نے یہ تو کہا کہ آپ نے ہمارے آباء و اجداد کے دین کو چیلنج کیا، مگر کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے فلاں دن تو یہ کیا تھا، باتیں آج ایسی کر رہے ہیں، فلاں دن تو آپ کا عمل مبارک معاذ اللہ یہ تھا، آج آپ یہ کہہ رہے ہیں۔ یہ کسی کو کہنے کی جرت نہیں ہوئی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کے اندر زندگیاں دیں، زندگی کو حضور کی غلامی کے اندر دیں، یہ ہے ہماری وفاداری، یہ ہے ہمارے اوپر فرض اور فریضہ۔ لہٰذا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مطہرہ کو اپنانا اور عملی زندگی کو آقا علیہ السلام کے دین کے تابع کرنا، یہ مومن کی زندگی کا یہ مقصود ہے، یہ آزمائش ہے، اس میں ابتلا ہے، اسی میں آزمائش ہے، اسی میں امتحان ہے۔ تو یہ کرنا چاہیے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو اللہ نے تعلق بیان فرمایا، تعلق
ایمان، اس کو اللہ تعالیٰ نے 4 پہلوؤں سے بیان فرمایا۔ فرمایا کامیاب لوگ وہ ہیں فالذین آمنوا بہ، جو اس رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، نبوت پر، رسالت پر، تعلیمات پر کامل طریقے سے ایمان لے آئے، کامل طریقے سے ایمان لے آئے۔ پہلی نشانی یا پہلی علامت یا پہلا فرض۔ دوسری بات، پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَعَزَّرُوهُ، پھر حد درجہ، ہر حد سے بڑھ کر مصطفیٰ کی تعظیم کریں، ہر حد سے، بولیے بڑھ کر، ہر حد سے بڑھ کر مصطفیٰ کا ادب اور تعظیم، کیونکہ حضور کے ادب کی تعظیم کی ایک ہی حد ہے کہ اتنا تعظیم نہ کریں کہ جو خدا ہو جائے۔ جو سجدہ ہے، سجدہ بھی عبادت یہ بھی تعظیم ہے، عبادت تعظیم کا اعلیٰ درجہ ہے، لہٰذا وہ تعظیم جو اللہ کے لیے ہے وہ نہیں، وہ ایک حد ہے کہ مصطفیٰ کو معبود نہ بنائیں، الہ نہ بنائیں، خدا نہ بنائیں، خدا کا شریک نہ بنائیں، خدا کے برابر نہ بنائیں، بس مصطفیٰ کو خدا نہ بنائیں، اس سے نیچے کچھ بھی کریں وہ سب کچھ حضور کے ادب میں روا ہے، بشرطے کہ وہ کہیں دوسری جگہ منع نہ ہو۔ بس جب صحابہ نے آقا علیہ السلام کے وضو مبارک کا استعمال شدہ پانی اپنے ہاتھوں اور چہرے پر مل لیا، کہیں نہیں لکھا ہوا تھا، بس ایک ہی بات انہیں معلوم تھی کہ وہ کر لو جو خدا نہ بنے، تو خدا نے تو وضو کرنا نہیں کہ ان کے پانی کا تبرک ہو اور الحضور کے تبرک کو ان کے ساتھ ملا دیں، تو اس لیے آقا علیہ السلام کے ادب اور تعظیم کی اللہ نے کوئی حد نہیں رکھی۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام آقا علیہ السلام، حتیٰ کہ اگر آقا علیہ السلام نے ایک صحابیشہ کو اپنا بول مبارک عطا فرمایا کہ اسے جا کر زمین میں کہیں آپ ڈال دیں، تو انہوں نے پی لیا، اور یہ اس پر میں نے جمعہ کا ایک خطاب کیا تھا، پھر کروں گا کسی وقت۔ تو یہ آقا علیہ السلام کے سر تا پا پاکیزگی ہی پاکیزگی تھی، تو پاکیزگی ہی پاکیزگی تھی، تو اس لیے ادب کے لیے کوئی پیمانہ نہیں تھا۔ ادب کے لیے ایک ہی پیمانہ ہے، حضور کو سجدہ نہ کریں، حضور کی عبادت نہ کریں، خدا نہ سمجھیں، بس وہ اس سے نیچے جو عظمت ہے وہ سب حضور کے لیے، چونکہ عظمت اور تعظیم آپس میں یہ انٹر ریلیٹڈ ہیں، باہمی ربط ہے ان کا، جتنا عظمت ہے اتنا تعظیم ہے، جتنا عظمت ہے اتنا تعظیم ہے۔ تو اللہ کی عظمت کے بعد حضور کی عظمت ہے سب سے بلند، اس لیے حضور کی تعظیم ہے سب سے بلند، حضور کا ادب ہے سب سے بلند۔ وَعَزَّرُوهُ، حد سے بڑھ کر حضور کا ادب ہے۔ اور جہاں حضور نے فرمایا، جو لوگ کہتے ہیں، حدیث پاک کو پیش کرتے ہیں اور لوگوں کو پھر اس کی مسکنسیپشن دینے کی کوشش کرتے ہیں، کہ حضور نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى، مجھے اس طرح نہ بڑھا لینا جیسے نصارہ نے اپنے نبیوں کو بڑھا لیا تھا۔ پھر یہ حدیث پڑھ کے پھر آگے بات کو موڑ لیتے ہیں کہ بھی بڑھاؤ نہیں، انہوں نے بھی بڑھا لیا تھا لہٰذا بڑھاؤ نہیں۔ بھئی حضور نے تو فرمایا اس طرح نہ بڑھانا، تو اس طرح بڑھانا کیا تھا کہ انہوں نے خدا کا شریک بنا لیا، تو گویا آقا علیہ السلام یہاں شرک کی نفی فرما رہے ہیں کہ ایسا نہ کرنا کہ مجھے خدا کا بیٹا یا خدا کا شریک بنا لو یا خدا کے برابر بنا لو، یہ نہ کرنا۔ اس کے علاوہ جو بھی میرے ادب میں کرو گے، میری تعظیم میں، شان میں بیان کرو گے، وہ سب جائز اور روا ہوگا۔ اور تیسری چیز فرمایا وَنَصَرُوا، اور مدد کرو، رسول کی مدد کرو، دین کی مدد، مال سے، جان سے، وقت سے، قول سے، فعل سے، جس شکل میں کر سکتے ہو دین کی مدد کرو۔ پھر فرمایا وَاتَّبِعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اتباع کرو اس نور کی جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نازل کیا گیا ہے۔ اس سے مراد قرآن بھی ہے، اور جو بھی وحی اتری آقا علیہ السلام پر، وحی جلی بن کر یا وحی خفی بن کر، جو بھی تعلیمات اللہ کی طرف سے نازل ہوئی آقا علیہ السلام پر، وہ نور ہے، وہ نور ہدایت ہے، وہ نور وحی ہے،
उस सब की इत्तिबा का माना है पैरवी। फिर कुरान ने जाकर कहा उलाइका हुमुल मुफलिहून, ये लोग हैं जो कामयाब हैं। अब अगर हम सोचें अपनी ज़िंदगी के अंदर कि ईमान ले आए, ठीक है ईमान ले आए, वाज़रू हो, अदब करते रहें, अदब भी आ गया और यहीं हम रुक गए। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अपने तबके की बात कर रहा हूँ, अपने मसलक की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर हम रुक गए। ईमान ले आए, ये शर्त पूरी हो गई, अदब ताज़ीम और मोहब्बत ये शर्त पूरी हो गई। लेकिन कुरान ने ये तो नहीं कहा ये जो 2 चीज़ें पूरी कर ले तो वो कामयाब है। कुरान ने तो 4 चीज़ें बताई। तो अगली चीज़ क्या है? वनसरू, मुस्तफ़ा की मदद, रसूल की मदद, तो मुराद है दीन की मदद। तो एक वो रसूल की मदद थी जो सहाबा साथ खड़े हो गए, बदर आया, ओहद आया, खंदक हुआ, माल जान सब कुछ साथ खड़े हो गए, एक वो मदद थी। और आज हमारी और क़यामत तक आने वाले मुमिनीन की मदद क्या है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के लिए खड़े हों। तो हम मदद कितना करते हैं? मदद देने के लिए जिसके पास माल है वो सोचे उसने कितना मदद की दीन की, माल के साथ, वक्त से कितना मदद की दीन की। जो तवानाइयाँ अल्लाह ने दी, सलाहियतें अल्लाह ने दी, एबिलिटीज़ हैं, इस्तेदाद है, पोटेंशल है, सलाहियत है, ओहदा है, मनसब है, ताकत है, उस ताकत और तवानाई सलाहियत का कितना इस्तेमाल किया है जिससे कहीं ना कहीं दीन को सपोर्ट मिली हो, हुजूर के दीन को तक़वियत मिली हो, आका अलैहिस्सलाम की तालीमात को प्रोमोशन मिली हो, उसको हमने प्रोमोट करने पर अपनी तवानाइयाँ सर्फ की हूँ। तो लिहाजा मदद में कहीं कहीं कोई झलक नज़र आएगी, बाकी हमने ज़िंदगी खाली कर ली। मदद हम अपनी करने लग गए, अपनी मदद करने लग गए और आका अलैहिस्सलाम के दीन को छोड़ दिया। और आखिरी बात, अगर इत्तिबा, उस नूर की इत्तिबा करो जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नाजिल किया गया है, उस दीन की इत्तिबा करो जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर तशरीफ़ लाए। इत्तिबा में अमल है, पैरवी है, तो अमल के बगैर किसी शय का गुजारा नहीं, अमल के बगैर कोई परफेक्शन नहीं, अमल के बगैर कोई कामिल नहीं। दावा तो करे हुजूर से मोहब्बत का और अमल न करें। हम आपस में एक दूसरे से दावा करें मोहब्बत का। हमारी हालत तो ये है कि अगर हमारा कोई दोस्त हमसे कर्ज मांग ले और हम उसे कर्ज ना दें तो फिर भी दावा करते रहें भी मोहब्बत मुझे बड़ी है, पैसे भी मेरे पास हैं, लेकिन मैं तुझे दूंगा नहीं, मदद नहीं, कर्ज भी नहीं दूंगा। तो बताएं वो मोहब्बत को दुनिया में कोई आदमी उस मोहब्बत को सच्ची मोहब्बत करे कहेगा नहीं। और अगर वो हमें कोई काम कहे और हम कहें नहीं काम भी नहीं करना लेकिन मोहब्बत है, वो कहे जी मैंने वो फलां जगह जाना है, आए इकट्ठे चलें, वो कहे नहीं मैं हूँ फारिग लेकिन आपके पास जाऊँगा नहीं, लेकिन आपकी मेरी मोहब्बत बड़ी बाकमाल है, मोहब्बत आपकी मेरी बेमिसाल है और मैं जो आप कह रहे हैं वो मैं कर भी सकता हूँ लेकिन मैं करूँगा नहीं। एक तो ये है नहीं कर सकता, वहाँ तो शरीयत ने भी एक्सेप्शन दे दी, लेकिन यह है कि कर सकता है, करना चाहे तो कर सकता है और वो नहीं करता। तो हम किसी को कहें भी मुझे एक गिलास पानी का तो ला दो, बेटे को ही कह दें, बेटे को कहें बेटा एक गिलास पानी का लाओ, वो कहे अब्बा जान मैं हूँ आपका बड़ा ताबे फरमान लेकिन पानी आप खुद उठ के पी लें। अब ये इस तरह की अमली चीज़ें हमारी आँखों के सामने आएँ, हमारा दिल दिमाग उसे एक्सेप्ट करता है कि ये मोहब्बत कायम है, कि ये भी अदब कायम है, अदब का दावा सच्चा है, बाकी काम नहीं किया तो नहीं किया। हमारा जहन इसको मानता है, इसको एक्सेप्ट करता है कि भी काम नहीं किया तो कोई बात नहीं लेकिन मोहब्बत तो करता है, काम नहीं किया तो कोई बात नहीं लेकिन मोहब्बत तो है, अदब तो करता है तो मेरा ताबे फरमान, काम नहीं किया तो कोई बात नहीं। तो हम क्या ये मार्जिन किसी को अपनी अमली ज़िंदगी में ये मार्जिन किसी को देने के लिए तैयार हैं? तो सोचिए ज़रा, बिला तशबीह और बिला मिसाल
کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد تو بڑی دھوم سے منائیں، لیکن آزان ہو اور نماز کی پابندی نہ کریں۔ چلو مسجد میں نہیں جا سکتے، جہاں ہیں وہیں پڑھ لیں، یہ تو آقا علیہ السلام کے صدقے سے ہو گیا۔ حضور نے فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، میرے آنے سے پہلے یہ پابندی تھی کہ عبادت کی جگہ مخصوص تھی، نماز کی جگہ مخصوص تھی، وہاں پہنچو اور پڑھو، اور مصطفیٰ نے قدم رکھا زمین پر، اللہ نے فرمایا حبیب اب تیرے قدم کے صدقے سے ساری زمین ہی پاک کر دی ہے، ساری زمین ہی سجدے کے لائق بنا دی ہے، اب تیری امت کے لیے آسانی ہے، جہاں وقت ہو جائے وہیں نماز پڑھ لیں۔ باری تعالیٰ پانی نہ ہو آس پاس، پھر فرمایا آپ پہلے تلاش کریں، نہ ملے تو تیمم کر لو۔ اب مجھے بتاؤ کوئی بہانہ رہ گیا؟ جی بھئی جہاں ہیں وہیں پڑھ لیں، پانی نہیں ہے تیمم کر لیں، کھڑے نہیں ہو سکتے بیٹھ لیں، بیٹھ نہیں سکتے لیٹ کے پڑھ لیں۔ اتنی آسانی دے دی اور پھر بھی کوئی نہ کرے، اور میلاد جب آ جائے تو پھر بڑی دھوم دھام سے منائے، اور وہ کہے جی اب مجھے سارے محلے والے کہیں میں بڑا عاشق رسول ہوں، تو بولیے کیسے کہا جائے؟ آقا علیہ السلام کی محبت اور غلامی کا تقاضا تو یہ ہے کہ حضور کی سیرت پر عمل کرے، آقا علیہ السلام کی احکامات پر عمل کرے، اور ہم نے اپنی زندگی کو کر لیا ویران، زندگی کر دی نفس کے حوالے، شیطان کے حوالے، دنیا داری کے حوالے، اور زبان سے دعویٰ رہ گیا کہ آقا علیہ السلام کے غلام ہیں۔ تو جب ہم کہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، تو وہ نعرہ ہم سے اس لمحے پوچھ رہا ہوتا ہے، ہمارے ضمیر سے مخاطب ہو کر ہمارے ضمیر کو جھنجھوڑ رہا ہوتا ہے کہ زندگیاں کب رسول کی غلامی میں دو گے؟ زندگی کو تو رسول کی غلامی میں دینے کو تیار نہیں، موت غلامی رسول میں مانگ رہے ہو۔ موت کی فکر نہ کرو، تم زندگی دے کے دیکھو غلامی میں، پھر دیکھنا موت کیسی آتی ہے، پھر موت ایسی آئے گی کہ خود موت بھی رشک کرے گی۔ وفاداری کرو زندگی کے اندر، وفاداری کرو سیرت میں، وفاداری کرو کردار میں، وفاداری کرو اخلاق میں، وفاداری کرو ہمسائے کے ساتھ تعلقات میں۔ دین مصطفیٰ کی، سیرت مصطفیٰ کی وفاداری یہ ہے کہ ہمیں سیرت سے، قول سے، فعل سے، شکل سے، صورت سے، جہاں سے کوئی پرکھنا چاہے اسے جھلک نظر آنی چاہیے کہ غلامی مصطفیٰ میں ہے۔ چلو جہاں کہیں نفس کا حملہ ہو جائے، ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، عمل کمزور بھی ہو سکتا ہے، غفلت بھی ہو سکتی ہے بندے کی زندگی میں، غفلت اور چیز ہے، بے وفائی اور چیز ہے، کمزوری آ جائے وہ اور چیز ہے، فاسق اور فاجر بن کے پھر رہا ہو وہ ایک اور چیز ہے، زندگی میں ہٹ درمی پہ کھڑا ہو کہ نہ دین پر عمل کرنا ہے نہ دین کو اپنانا ہے زندگی میں، بس لیکن میلاد اور 11ویں پہ چل رہا ہو سارا کچھ۔ تو رہی صحیح کسر ہمارے لنگر نے پوری کر دی۔ اب لنگر اتنا لازم ہو گیا ہے جتنا نماز لازم نہیں رہی، لنگر اتنا لازم ہو گیا۔ تو لہٰذا دین یہ نہیں ہے کہ آپ جو فرائض ہیں ان کو چھوڑتے چلے جائیں اور نئی نئی رسمیں اپناتے چلے جائیں اور ان کو اپنی محبت کا مظہر بناتے چلے جائیں۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد میں جتنا ہم نے محبت کا اظہار کیا اور ہم کرتے ہیں وہ سارا باعث اجر اور باعث ثواب ہے، لیکن کیا وہ کر کے ہم اپنے انر سیلف کو، اپنے اندر کو سیٹسفائی کر لیتے ہیں کہ باقی 11 مہینوں کی اب خیر ہے، باقی زندگی میں جو مرضی کریں، اپنا جیسے زندگی گزر رہی ہے ویسے گزار لیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر عمل کرنا یہ ہم میں سے ہر ایک پر لازم ہے۔ ہم نے اپنے اخلاق کو بگاڑ لیا، اخلاق محمدی سے جدا کر لیا، ہم نے اپنی سیرت کو ویران کر لیا، سیرت محمدی سے الگ کر لیا۔ جب تک اپنے اخلاق اور کردار کو آقا علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق نہیں بنائیں گے تو اس وقت تک ہمارا دعویٰ کیسے سچا ہو کہ آقا علیہ السلام کی غلامی کا دعویٰ ہے؟ تو دعوے کی سچائی کے لیے ضروری ہے کہ دعوے کی سچائی تب ہوگی جب سارا دن اس دھیان میں گزرے کہ کہیں مصطفیٰ کی سیرت کی خلاف ورزی نہ ہو، ہر لفظ بولتے وقت یہ دھیان رہے کہ زبان سے جو کہہ رہا ہوں یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، یہ دھوکہ ہے یا صداقت ہے، یہ کسی کو نقصان پہنچا رہا ہوں یا کسی کا بھلا کر رہا ہوں۔
تو آقا علیہ السلام کی سیرت اور کردار کو جب تک ہم ہر لمحہ نہ اپنائیں اس وقت تک ہم وفاداری کا دعویٰ کریں. بولیے یہ دعویٰ کیسے مان لیا جائے؟ کیسے مان لیا جائے کہ یہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے؟ لہٰذا یہ لازم ہوا. اور قرآن نے جب اتباع کی بات کی تو فرمایا کہ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ. جب تک ایمان کے بعد اتباع نہیں کرو گے، جب تک ادب اور تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اتباع نہیں کرو گے، جب تک نصرت دین کے بعد اتباع نہیں کرو گے، اتباع اور پیروی کے بغیر کوئی کہے کہ میں کامیابی تک پہنچ جاؤں، یہ تو اللہ نے فارمولہ ہی نہیں رکھا. اللہ نے تو فارمولہ یہی رکھا کہ کامیابی چوتھے تقاضے کے بعد ہے. چوتھا تقاضا پورا کرو، اس کے بعد تمہارے لیے کامیابی ہے. ہاں چلو کوئی کمی بیشی زندگی میں ہو سکتی ہے. میں اتنی آپ کو پتہ ہے سخت مزاج نہیں رکھتا، اور دین سے جو پڑھا ہے اس میں بھی سختی نہیں ہے، مگر یہ کہ کوشش پہ تو کوئی سوال کھڑا نہیں کیا جا سکتا. کوشش تو ہونی چاہیے. اب ہماری کتنی کوشش ہوتی ہے کہ آقا علیہ السلام کی سیرت کو اپنائیں، آقا علیہ السلام کے کردار کو اپنائیں. اور آقا علیہ السلام کی سیرت اور کردار میں سے جس ایک شے کی طرف میں توجہ کرانا چاہتا ہوں وہ ہے اللہ کی عبادت اور بندگی کا شوق. یوں تو سچ بولنا یہ بھی آقا علیہ السلام کی غلامی کا تقاضا ہے. کیسے ہو کہ وہ سچ نہ بولے جو حضور کا غلام ہو، دیانتداری نہ کرے حضور کا غلام ہو، دھوکہ دے. اور سب سے زیادہ ہمارے مسائل اور پرابلمز ہوتے ہیں رشتہ داروں کے ساتھ. دیکھیے اگر ایک آدمی سے آپ سال کے بعد آپ نے ملنا ہے اور اس کے ساتھ آپ بڑے اچھے اخلاق سے پیش آئے تو بتائیے کون سا کمال ہو گیا؟ اب وہ آدمی آیا لاہور سے سال کے بعد ملنے کے لیے آیا، اس نے کہا جی ماشاءاللہ یہ تو حضرت صاحب تو بڑے اخلاق والے ہیں. تو چونکہ ایک دن کے لیے 3 گھنٹے کے لیے 4 گھنٹے کے لیے تو آرٹیفیشل اخلاق ہم اپنانے میں بڑے ماہر ہیں، وہ ہم نے مروت اور اخلاق اپنا لیا. اب وہ جا کے وہاں کہے گا جی وہ بڑے اخلاق والے، بڑے مروت والے ہیں، بڑے ایسے ہیں، بڑے ایسے ہیں. لیکن پتہ وہاں نہیں چلتا جو آپ کو سال بعد ملا ہے. پتہ وہاں چلتا ہے جو ہر وقت آپ کے ساتھ ہیں. پتہ وہاں چلتا ہے جس کے ساتھ ڈے بائی ڈے میٹرز ہیں، جن کے ساتھ روزمرہ کی زندگی کا واسطہ ہے. ہمسائے، رشتہ دار، کولیگز، آس پاس رہنے والے. اگر ان کے ساتھ آپ کبھی اخلاق سے پیش نہیں آئے اور دور والوں سے بڑا اخلاق سے پیش آتے ہیں، قریب والوں سے کبھی مسکرا کے ملے نہیں، دور والوں کو بڑی جھپیاں ڈالتے ہیں، قریب والوں کو کبھی کوئی مدد نہیں کی، اس کا دکھ نہیں پوچھا، دکھ درد نہیں پوچھا، حال حوال نہیں پوچھا. دور والوں کو روز آپ میسج کریں، ہاں بھئی امریکہ والوں آپ کیسے ہیں؟ تو بھی ٹھیک ہے ان سے بھی پوچھیں، مگر یہ کہ پہلے جو آس پاس ہیں ان سے بھی تو پوچھیں جو آپ کی ذمہ داری میں ہیں. آقا علیہ السلام نے 40 گھر تک ہمسائیگی کو بیان فرمایا. آس پاس کے 40 گھروں کو تو پوچھیں. حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھر کے قریب ایک یہودی کا گھر تھا. تو حضرت مالک بن دینار بہت بڑے صوفی بزرگ ولی کامل، ان سے کسی عاشق نے، اہل محبت نے آ کر کہا بھئی آپ نے یہ جو گھر یہاں رکھا ہوا ہے، آپ تو نہ مومن ہیں، نہ ان سے کوئی فیض لیتے ہیں، نہ خدمت کرتے ہیں، نہ ملتے ہیں، نہ کوئی واسطہ، نہ تعلق، تو آپ یہ گھر مجھے بیچ دیں، یہ مجھے بیچ دیں تو آپ کہیں اور لے لیں، میں یہاں ان کی صحبت میں رہوں گا. تو اس نے کہا پہلے تو اس نے کہا نہیں. جب اس نے اصرار کیا تو اس نے قیمت مانگی جو اس مارکیٹ کے اعتبار سے ڈبل قیمت تھی. یعنی اگر وہ گھر یہاں کے حساب سے بھی 1 کروڑ کا تھا، اس نے کہا 2 کروڑ لوں گا. اس نے کہا بھی چلو کوئی 19-20 کر لو، اتنا قیمت کیوں بڑھا دی؟ اس نے کہا اتنی قیمت کی ایک وجہ ہے. کہا وجہ کیا ہے؟ کہا وجہ یہ ہے کہ مالک بن دینار کا ہمسایہ ہونے کی وجہ سے میرے بچے کبھی بھوکے نہیں سوتے. میرے بچے کبھی بھوکے نہیں سوتے. وہ پوچھ کے سوتے ہیں اپنے ہمسایوں سے کہ آپ کا کیا حال ہے. جو کچھ ان کے پاس ہو وہ بھیجتے ہیں کہ آپ کا کیا حال ہے. تو اس نے کہا مجھے تو یہ سیٹسفیکشن ہے، میں کچھ کماؤں نہ کماؤں، میرے پاس کچھ ہو نہ ہو، مگر میں ایک ایسے بندے کا ہمسایہ ہوں
کہ جو مجھے اور میرے بچوں کو کبھی بھوکا نہیں سونے دے گا. تو کہاں یہ وجہ ہے؟ تو یہ اولیاء اور صوفیاء نے ساری زندگی یہی سکھایا. تو ہم دور والے سے بڑے اخلاق کا مظاہرہ کریں، اور جو دفتر میں کولیگ ہے روزانہ ملتا ہے اس سے جب بھی ملے ماتھے پر بل ہے، زبان بھی سخت ہے، کوئی کوآپریشن نہیں، کوئی تعاون نہیں. ہمسایہ جو دیوار کے پاس ہے وہ برا ہے، وہ غلط ہے، اور وہ جو دوسرے فیز میں کہیں رہتا ہے اس کے ساتھ یاری دوستی ہے. تو سب سے پہلے تو اپنے آپ کو ریویو کریں، دیکھیں کہ آقا علیہ السلام کی سیرت کا تقاضا کیا ہے، آقا علیہ السلام کی تعلیمات کا تقاضا کیا ہے. اگر ہم قریب والوں، اخلاق کا پیمانہ ہے کہ قریب والوں کے ساتھ آپ کا بیہیویئر کیسا ہے. اس لیے اہل و عیال کا بھی ذکر کیا گیا، گھر میں کیسا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں تلقین کرتا ہوں کہ اخلاق، اچھے اخلاق اپناؤ، اور سب سے زیادہ تمہارے اخلاق کے حقدار وہ ہیں اہل و عیال والے جو ہر وقت تمہارے قریب رہتے ہیں. اور فرمایا میری شان یہ ہے میں تم میں سے سب سے زیادہ اچھے خلق والا ہوں اپنے اہل و عیال کے ساتھ. آقا علیہ السلام سید الانبیاء ہوں، اور ضرورت پڑے تو آپ گھر کے کام کاج بھی کر دیں. کبھی آپ آٹا بھی گوندھ دیتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ایسی کئی باتیں مروی. تو آقا علیہ السلام اخلاق کا پیمانہ یہ ہے کہ قریب والوں کے ساتھ آپ کیسے ہیں. دور والوں سے تو کبھی چونکہ کوئی ناپسندیدگی نہیں فیس کرنی پڑتی، اس لیے وہاں وہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ اخلاق کہاں کھڑا ہے. پتہ تو وہیں چلے گا نا کہ وہاں سے کچھ کڑوی بات بھی آئے پھر پتہ چلے اخلاق کیا ہے. اگر وہ آپ کے ساتھ اچھا رہا، ہم اس کے ساتھ اچھے رہے، پھر کیا پیمانہ ہوا. تو اچھوں کے ساتھ اچھا ہونا یہ تو آپ پر فرض ہو گیا تھا، مگر بروں کے ساتھ اچھا ہونا یہ تھی اتباع، یہ اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تھا. اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنی سیرت کو، اپنی زندگی کو آقا علیہ السلام کی سیرت اور اخلاق کے تابع کریں. اپنی پریکٹیکل لائف کو ریویو کریں، ہم کیا کر رہے ہیں، کیا کرتے ہیں. اس کے بغیر ایمان کے مضبوط ہونے کا دعویٰ کرنا یہ بے بنیاد ہے. آقا علیہ السلام سے تعلق غلامی، دعویٰ، یہ دعویٰ محض دعویٰ رہ جائے گا، ثبوت نہیں ہوگا. اس لیے سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر توجہ رکھیں، اور ہم میں سے، میرے سمیت سب کو اس پر اپنی توجہ رکھنی چاہیے کہ زندگی کا ایک ایک لمحہ کیسے آقا علیہ السلام کی سیرت مطہرہ کے مطابق گزاریں. آج کی گفتگو یہی ختم کرتے ہیں. میں نے موضوع کا انتخاب کیا تھا آج کے یہ تمہیدی باتیں کر کے، تو پھر میں ایک ٹاپک کو فوکس کروں گا کہ آقا علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں شوق عبادت کیا ملتا ہے، اور وہ شوق ہماری زندگیوں میں کہاں کھڑا ہے اور کیسے ڈیولپ ہو سکتا ہے. تو چلو یہ بات یہاں ہو گئی. اگلے جمعۃ المبارک پہ انشاءاللہ آقا علیہ السلام کے شوق عبادت کے حوالے سے پھر بات کریں گے اور اپنی سیرت کو اس میں دیکھیں گے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.